السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمہاری قوم کی تو ہے بنائی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدان پر، نہ قوت پر نہ شوکت پر نہ کثرت پر نہ سامان پر۔ حاضرین گرامی، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے ایک جوہر رکھا ہے۔ جوہر یعنی ایک ایسی اصل چیز رکھی ہے کہ اس چیز کی تمام صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے وہ چیز ضروری ہے۔ اگر وہ چیز ختم تو پھر وہ پورے کا پورا بیکار رہے گا۔ مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کے اندر سے کائنات کو بہت ساری غذا نکلتی ہے، روشنی بھی سورج ہی سے، گرماہٹ بھی سورج ہی سے، کائنات میں جتنی ہریالی جتنی رنگت ہے یہ تمام رنگ سورج ہی سے۔ اگر سورج ختم ہو جائے کائنات کی رنگت ختم ہو سکتی ہے۔ کائنات میں انسانوں جانوروں میں ہڈیوں میں جو طاقت و قدرت قوت توانائی ہے یہ تمام توانائی سورج ہی سے۔ اگر کسی انسان کو صرف اندھیرے میں مہینوں تک قید کر دیا جائے تو پھر باہر واپس آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی ہی میں بوڑھا ہو گیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلسل اندھیرے کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں کئی خطرناک بیماریاں پڑ گئی ہوں۔ انسانی صحت بھی سورج ہی سے، مگر سورج کے کام کرنے کے لیے جو اصل چیز ہے یہ آگ ہے۔ اگر سورج کے اندر سے آگ کے انگارے بجھ جائیں تو پھر پورا سورج بیکار ہے، نہ وہ طاقت فراہم کرے گا، نہ وہ روشنی فراہم کرے گا، نہ وہ رنگت فراہم کرے گا، پوری طرح سے بیکار۔ اور واضح طور پر سمجھے، شیر ہے ایک جانور، اس میں اصل چیز کیا؟ صرف بہادری ہی شیر کی اصل ہے۔ بہادری شیر میں زندگی رہے گی تب تک وہ شیر شیر رہے گا، اس کی چال میں بھی روب رہے گا، اس کی دھاڑ میں بھی دوسروں کے جگر پھٹنے لگیں گے، اس کی رفتار بھی تیز رہے گی، اس کا پنجہ بھی دمدار رہے گا۔ کب تک؟ جب تک اس کے اندر بہادری باقی ہے۔ جب شیر کے اندر سے یہ وصف ختم کر دیا جائے کہ میاں آپ سے تو صرف جانور ہے بہادر نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کیا کسی نے آج تک سرکس کے شیر کو دھاڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتاؤ کسی نے آج تک سرکس کے شیر کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتاؤ آج تک سرکس کے کسی شیر کو آپ نے پنجہ آزماتے ہوئے دیکھا ہے؟
نہیں ہوگا، اس لیے کہ اندر سے بہادری ختم کر دی گئی ہے، تو پھر وہ سارے کا سارے اوصاف رکھتے ہوئے بھی، دانت رکھتے ہوئے بھی، داڑھی رکھتے ہوئے بھی، ناخن رکھتے ہوئے بھی، زور آور بدن رکھتے ہوئے بھی صرف بہادری مر گئی تو پورا شیر مر گیا ہے۔ حاضرین گرامی، بالکل اسی طرح ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہماری پوری طاقت، ہمارا پورا زور، ہماری پوری صلاحیتیں یہ اللہ نے کسی ایک جوہر میں جمع کی ہیں تو صرف ایمان میں جمع کی ہیں۔ مسلمان ایمان میں کامل رہے، مسلمان ایمان میں مضبوط رہے تو پھر یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کائنات کا سب کچھ ہے۔ اگر ایمان میں کمزوری لے کر آ جائے، اگر اعمال میں گڑبڑ کر بیٹھے مسلمان، تو پھر یاد رکھو یہ صرف جملے نہیں ہیں، میں تاریخ کے ہزاروں واقعات مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن کی سینکڑوں آیتیں اس بات پر شاہد ہیں، بے انتہا حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسلمان کا ایمان گڑبڑ میں پڑ جائے، مسلمان کے اعمال گڑبڑ میں پڑ جائے تو مسلمان سب کچھ رہتے ہوئے دنیا میں بیکار رہے گا، جیسے آج ہم ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ ایمان اصل، اس ایمان کے زور پر ہم نے دنیا میں 1250 سال کا سفر کیا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، ہم تو چلے تھے بدر سے۔ بدر کب؟ ہمارے نبی مکے میں آئے، 13 سال مکے میں رہے، پھر 14ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا، وہاں سے مسلمانوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ کب تک چلا ہے؟ صرف ایمان کے زور پر، صرف مسلمانوں کی اعمال کے زور پر، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے۔ 1250 سال کا سفر مسلمان کرتے رہے۔ یہ آخری جو مسلمانوں کی سواری بیٹھی ہے، یہ خلافت عثمانیہ جیسے بیٹھ گئی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی غداری سے، وہاں مسلمانوں کی سواری ٹھپ ہوئی اور آج تک اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمان کمزور ہوتے، حضور کی زندگی میں ایک دفعہ ہوا ہے، ایک جنگ آئی، حنین، ایک جنگ ہے پیغمبر نے لڑی ہے اپنی زندگی میں۔ ہم لوگ تو شروع سے کم ہی تھے، بدر میں 313 گئے تھے 1000 کے مقابلے میں، احد میں 1000 کا مقابلہ 3000 سے ہوا تھا۔ ایسے ہی تعداد مسلسل ہماری آج تک بھی کم ہی رہی ہے، مگر ایک موقع ایسا آیا صحابہ پر کہ حنین کی لڑائی چل رہی تھی، مسلمان بھی ایک طرف، کفار بھی ایک طرف۔ ادھر حال یہ تھا کہ حنین میں صحابہ کی تعداد 12000 تھی۔ جیسے ہی صحابہ نے اپنی تعداد کی طرف دیکھا کہ ہم آج 12000 ہیں، دشمن ہمارے مقابلے میں کم ہے، ہم تو وہ ہیں 313 گئے تو 1000 کو تلوے چٹا دیے ہیں، خندق کے موقع پر 600 کھڑے ہیں، 3000 تین طرف کے لشکر کو دھول چٹائی ہے، ہم تو ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ 12000 جمع ہو گئے اور دشمن تعداد میں کم ہے۔ صرف یہ سوچ آئی مسلمانوں کی۔ آپ اٹھا کر دیکھو، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کی نظر جیسے ہی تعداد پہ گئی ہے، ہماری تمہاری نہیں، نبی موجود ہیں، صحابہ جیسی ہستیاں ہیں، اللہ نے جنگ میں قدم اٹھاڑ دیے، ہیبت طاری ہو گئی صحابہ پر، 12000 صحابہ۔
دشمن نے ایسے وار کیا، اللہ نے دلوں پر ایسے روب ڈالا دشمنوں کا کہ صحابہ میدان چھوڑ کر واپس آنے لگے، مجبور ہو کر خود پیغمبر میدان میں اترے، زوردار نعرے لگائے پیغمبر نے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں میں مشہور شہسوار قبیلہ، مشہور نڈر بہادر قبیلے قریش کے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ جب پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تب صحابہ کو ہوش آئے، دوبارہ پلٹ کے وار کیا۔ پہلے تعداد پہ نظر گئی، 12,000 تھے، قدم اکھڑ گئے۔ جیسے ہی نبی کے زبان سے یہ الفاظ سنے پھر تعداد سے نظر ہٹی، نبی کے جملوں پر، نبی کی نبوت پر ایمان آیا، صحابہ نے واپس حنین کو جیتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارا زور ہی ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان ایمان کو چھوڑ دے، مسلمان اعمال کو چھوڑ دے، بات پکی ہے کہ دنیا میں 100 سال نہیں 1000 سال بھی کوشش کرو، 10,000 سال بھی کوشش کرو، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، بدر کا نقشہ دیکھو آپ، ہم تو تنے تنہا تھے، کوئی طاقت و قوت ہماری پیٹھ کے پیچھے کبھی نہیں تھی، جبکہ بدر میں آنے سے پہلے کفار نے نبی کو تانے دیے تھے کہ محمد تو جادوگر ہے، کفار نے نبی کو تانے دیے تھے کہ محمد کو بہت بڑا شاعر ہے، مگر پیٹھ کے پیچھے مسلمانوں کی ایسی کوئی طاقت کبھی نظر نہیں آئی۔ بدر میں صرف 313 گئے۔ حال کیا تھا؟ 313 میں پورے کے پورے شہسوار نہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، حد تو یہ کہ بچے بھی موجود ہیں 313 میں، اور سونے پہ سہاگا۔ یہ 313 کے 313 سب کے سب روزے دار ہیں۔ آگے بڑھو، روزے ہمارے تمہارے جیسے نہیں، سحری میں 2 کلو چبا لیے، افطاری میں 4 کلو چاپ جائیں گے، یہ ہمارے روزے ہیں۔ صحابہ کے بدر کے درمیان جو روزے گزرے ہیں یہ روزے ایسے روزے نہیں تھے۔ ایک کھجور 8 صحابہ کی جماعت کی سحری کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا، ایسے روزے تھے۔ 8 صحابی روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر سحری کے لیے سامان نہیں، ٹٹولتے ہیں بیاگ میں، نکلتا کیا ہے؟ ایک کھجور ہے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس صحابی کے بیاگ سے کھجور کا ایک دانہ نکلا ہے، وہ صحابی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اس کھجور کو 8 ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک ایک ٹکڑا سب کھا لیں، روزہ رکھ لیں۔ مسلمانوں سوچ کر دیکھو، صبح میں 1000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنی ہے، رات کی سحری کا عالم یہ ہے کہ ایک کھجور میں 8 آدمی بانٹ رہے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک کھجور میں 8 ٹکڑے نہ کر، چل کے ایک کھجور ہی کو باری باری چوس لیں گے، تو پہلے چوس لے، بعد دوسرا چوسے گا، بعد تیسرا چوسے گا، ایسے چوس کر ہم 8 لوگ اس کھجور کو ختم کریں گے۔ اس کھجور سے طاقت آئے گی، اسی طاقت کے بل بوتے پر مسلمان روزہ بھی رہے گا، اسی طاقت کے بل بوتے پر مسلمان پیغمبر کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا بھی رہے گا، اسی ایک کھجور کی طاقت کے بل بوتے پر مسلمان کفار سے بے دھڑک جنگ بھی کرے گا۔ مسلمانوں دیکھو تو عالم کیا ہے، ایک کھجور ہے، 8 روزے دار ہیں، آ گئے میدان میں۔ حالت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنی لنگی پیٹ پر باندھ سکے۔ کئی صحابہ کی حالت ایسی ہے کہ ان لوگوں کی لنگی پیٹ سے نیچے آ جاتی تھی، اس لیے کہ بدن پر پیٹ ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو گئے اس حال پر۔ یہ نقشہ اٹھا کر آپ کسی دنیاوی سوچ کے آگے پیش کرو، پوچھو اس کو کہ بتا، ایک طرف فوج کا یہ عالم ہے، دوسری طرف فوج کا عالم کیا ہے؟ تھے 1000 ہیں، 100 اونٹ کاٹ کر ایک دن میں کھا رہے ہیں، 1000 ہیں، 1000 کے 1000 جوامرد ہیں، 1000 ہیں،
1000 میں سے 700 جانوروں پر سوار ہیں، تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں، 1000 ہیں، 1000 کے لیے پینے کا پانی مکمل فراوانی سے موجود ہے، 1000 ہیں، 1000 کے 1000 بھی روزے سے نہیں پوری طرح پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت ہے۔ ایک طرف ایسی فوج ہے، ایک طرف ایسے بدری صحابہ ہیں، کسی دنیاوی انسان کو لے کر آؤ، نقشہ دکھاؤ جنگ کے میدان کا، پوچھو کہ تیری نظر میں جیتے گا کون ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جواب یہی ملے گا، جو پیٹ بھرا ہوا ہے، جو 1000 ہیں، جو 700 جواں مرد ہیں، یہ لوگ تو جیتیں گے، مگر حقیقت حال الگ ہے۔ پیغمبر بیٹھ گئے بدر کے میدان میں، آج بھی مسجد عریش موجود ہے، نصیب ہو تو جا کے دیکھ لو۔ پیغمبر اس مسجد عریش کے محراب کے پاس آئے، آ کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے اللہ، آج اگر تیرے یہ ماننے والے بندے ختم ہو گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ آئے گا۔ اگر ان 313 مٹ گئے، سمجھ جا تیرا دین مٹ گیا ہے۔ مسلمانوں، پیغمبر کے یہ الفاظ قبول ہوئے ہیں۔ مسلمان دین کے نام پر اللہ سے مدد مانگ کر 313 میدان میں آئے۔ بتاؤ اس فتح کو کیا آج تک مسلمان یاد نہیں کرتا؟ 1000 پر ایسے بھاری ہوئے کہ احد کے میدان میں انہیں اپنا سب سے سینئر کمانڈر خالد ابن ولید کو لے کر آنا پڑا۔ ایسی دھول چٹائی مسلمانوں نے، اور کس بنیاد پہ چٹائی؟ خدا کی قسم ہے، سورہ انفال کی آیتیں گواہ ہیں، سورہ توبہ کی آیتیں گواہ ہیں، صرف ایمان کے بل بوتے پر دھول چٹائی ہے۔ حاضرین گرامی، ہوں گے لاکھ فتنے، ہوں گی 1000 سازشیں، مگر یہ ہمارا بھولاپن ہے کہ ان دنیاوی فتنوں کو دیکھ کر، دنیاوی سازشوں کو دیکھ کر ہم اپنا اسلام کیسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا ایمان کیسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی نمازیں کیسے پامال کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ دنیا نے صدیوں سے اپنی رخ نہیں بدلی، دنیا نے صدیوں سے اپنا شیوا نہیں بدلا، دشمنی کرتے رہے، آج بھی دشمن ہیں، پیغمبر کے زمانے میں دشمن تھے۔ یہ ہمیں کیا ختم کرنے کی کوشش کریں؟ ہمارے نبی کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اٹھا کر دیکھو، کیا تاریخ میں واقعہ نہیں ملتا؟ حضور ایک دفعہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہودی دعوت پہ بلایا تھا، یہودی کی دعوت پہ پیغمبر گئے، باغ میں نیچے بیٹھے ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دو افراد نیچے بیٹھے، یہودی واپس اوپر چڑھ گیا کہ ان دو کے دو پر پہاڑ سے چٹان ڈھکل کے گرا کے چٹنی کر دوں۔ یہودی اوپر ہی چڑھا تھا، اوپر سے جبرائیل اتر گیا، کہنے لگا کہ پیغمبر یہ آپ کی دشمنی میں یہاں لے کر آئے ہیں، فوراً یہاں سے اٹھو، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہمیں نہیں، جو ہمارا لیڈر ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس پر درود نہ پڑھے ہماری نمازیں ادا نہیں ہوتی، جس پر سلام نہ پڑھے ہمارے حج قبول نہیں ہوتے، وہ ہستی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش ہوئی ہے۔ مسلمانوں، کیا سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، سامنے کتا ہے، بھونکنا اس کی فطرت ہے۔ اب یہ ہاتھی پر سوال ہے کہ اپنی منزل کی طرف نظر کر کے سیدھے چلتا ہے یا کتے کی بھونک پہ ڈانس کرنے لگتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایمان سے مضبوط رشتہ بناؤ۔ کل بھی جیتے تھے اسی بنیاد پر کہ ایمان مضبوط تھا، آج ہار رہے ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ بنیاد یہی ہے کہ مسلمان کا ایمان تو اسکراپ کے قابل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ، ہم نے ہمارے نبی کے کتنے طریقے صرف غیروں کے نام پہ قربان کیے؟ بتاؤ، ہم نے ہمارے اسلام کی کتنی باتیں صرف غیروں کے شیوے کو دیکھ کر چھوڑ دی؟ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اصل مسلمانی پیدا کرو، پھر دیکھو حالات کا رخ کیسے بدل جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب ہمارا ایمان مضبوط تھا
ہم سچے مسلمان تھے. تو پھر میں اپنی قوم کی تاریخ تمہیں بتا رہا کہ دنیا نے ہماری تلوار پر نہیں، ہماری آواز پر بھی نہیں، ہماری حرکت پر بھی نہیں، ہم نے اپنے ایمان کو صرف مضبوط رکھ کے ہمارے اشاروں پر دنیا کو نچایا. اور دنیا ناچی بھی ہے، ناچی ہے دنیا. چھوٹا دور نہیں جیسے ایک طرف سے تاتاری اٹھے 110 سال میں دوسری طرف جا کے ختم ہو گئے، یہ دور نہیں ہے. 1250 سال کا دور ہے. مسلمانوں نے جنگیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، ترقیاں تو ایسی بنائی. مسلمانوں نے قلعے تو چھوڑو، جو جھوپڑی بھی کسی مسلمان نے بنا دی ہے آج تک جنگلوں میں محفوظ ہے، توڑنے کی جرت آج کے لوگوں کو بھی نہیں ہے. جا کر دیکھو مدینے کے اطراف میں حضرت ابوذر نے صرف ٹینٹ بٹھایا تھا، حضرت عثمان نے بھیج دیا مدینے سے باہر. حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ باہر جا کے مدینے کے اپنے قبیلے کے لیے ٹینٹ بنائے تھے. 1400 سال گزر گئے، ابوذر کا لگایا ہوا وہ ٹینٹ آج تک باقی. حاضرین گرامی، ہمارے بنائے قلعے کہاں سے اکھاڑیں گے؟ ہم نے جو جھوپڑیاں بٹھائی ہیں وہ جھوپڑیاں ہلا کے دکھائیں. بزرگان محترم، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر نے ایک صحابی کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. صحابی گئے، جیسے ہی گورنر آئے مصر کے اندر، لوگوں نے سب سے پہلا مسئلہ رکھا کہ گورنر صاحب، ہم لوگ مصر کے باشندے، ہمارا سارے کا سارا گزر دریائے نیل کے پانی پر ہے، اور نیل کی عادت یہ پڑی ہوئی ہے پرانے زمانے سے کہ سال کی پہلی تاریخ کو ہم نیل کے نام پر ایک عورت قربان کریں گے، تو وہ عورت قربان ہونے کے بعد دوبارہ نیل شروع ہوگی، دریائے نیل. اگر عورت کی قربانی نہ دی گئی تو دریائے نیل بھی شروع نہیں ہوگی. صحابی پریشان ہو گئے. اسلام نے تو غیر اللہ کے نام پر حلال جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، ادھر غیر اللہ کے نام پر ایک انسان کو کاٹا جا رہا ہے. فوراً اسٹے لگا دیا آرڈر پر کہ اس سال نیل کے نام پر کوئی قربانی نہیں ہوگی. چلے گئے گورنر ہاؤس کو، عوام بھی چلی گئی. گورنر ہاؤس سے صحابی نے سیدنا عمر کو خط لکھا کہ صدیق حضرت فاروق اعظم، نیل کی یہ شرارت ہے اور مصر والے دریا کی اس شرارت سے بیزار ہیں. سیدھے خط لکھا. حضرت عمر خط پڑھتے ہیں، واپس اسی پرچی کو الٹ کر جواب لکھتے ہیں. لکھ کر واپس صحابی کے پاس بھیجا. بھیج کر کہنے لگے کہ جناب یہ خط نیل میں ڈال دو، اس کے بعد اگر وہ چلے تو چلے، ورنہ عمر کی سلطنت کو نیل کی کوئی ضرورت نہیں، نیل کو اکھاڑ کے پھینک دو باہر. خط گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، نیل میں خط ڈالا. دیکھتے کیا ہیں، ہر سال پہلی کو 2 فرسخ پانی کا ایک لیول ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے. دیکھا ہوگا ڈیم میں آپ نے ایک درمیان میں مینار کھڑا کے رہتے ہیں، اس میں میٹر لیول ہوتا ہے. ہر سال شروع میں 2 فرسخ چل کر آتی تھی نیل. عمر کا جیسے ہی خط گیا ہے، سعد بن وقاص نے ڈالا ہے خط، 10 فرسخ چل کے نیل آیا ہے. لوگوں نے اٹھا کر دیکھا عمر لکھا کیا ہے. عمر دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر لکھا کیا ہے. لکھتا صرف اتنا ہے، اللہ کا بندہ، او نیل تجھ سے خطاب کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا امیر عمر کر رہا ہے. عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر چلنا چاہتی ہے تو چل، ورنہ نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے پانی کی ضرورت ہے.
مسلمانوں یہ پاور تھا کس کا؟ مسلمانوں کا. انسان نہیں، جانور نہیں. دریا کی روانیاں مسلمانوں کو سلام کرتی تھی. ذرا سوچ کے دیکھو آج اس قوم کی حالت ایسے کیسے بدل گئی. آج اس قوم کا بیڑا ایسے کیسے غرق ہے جس نے کبھی دریاؤں کو چلنا سکھایا تھا. آج اس قوم کی غیرت ایسے کیسے مر گئی جس نے کبھی چلتے پانی کو روک کے انکار کیا تھا. حاضرین گرامی، سبب یہی ہے. ایمان کمزور تو مسلمان تو دھرتی میں رہتے ہوئے کمزور ہے. ایمان مضبوط تو صرف 313 رہے، اللہ کائنات پہ بھاری کر کے دکھائے گا. ایمان غارت کر لے تو ایک ملک نہیں، سرزمین پر تیرے 50 پر 2 سے زیادہ ممالک ہوں تو غریب نہیں. تیری زمینوں میں پیٹرول ڈیزل جیسے سمندر موجود ہوں تو غریب نہیں. تیرے زمینوں میں سونے چاندی کے پہاڑ موجود ہوں تو غریب نہیں. تیری سرزمینوں میں ہیرے کی کانیں موجود ہوں. ان سب کے رہتے ہوئے دولت کے انبار بھی ہیں، فوج کے پہاڑ بھی ہیں، خزانے بے حساب ہیں، حکومتیں بے حد و حساب ہیں. ان سب کے رہتے ہوئے بتاؤ کیا غیرت مسلمانوں کی آج مری نہیں ہے؟ مری اسی لیے ہے کہ اندر سے ایمان بہت پہلے مر چکا ہے. حاضرین گرامی، میں پہلے بھی کہا تھا ہماری ساری صلاحیتوں کی جڑ ایمان ہے. ایمان کا سودا کر بیٹھو گے دنیا ہمیں اسکراپ کے دام میں بیچ دے گی. ایمان کو بچا لو گے اپنے فطروں سے، یقین جانو وہ بلندیاں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بلندیاں ہم لوگوں کو نصیب ہوں گی. اسی عمر کو دیکھو، حضرت عمر کو. حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، دارالخلافہ مدینہ ہے. مدینے سے نکلے، جانا تھا حضرت عمر کو شام کی طرف، سیریا کی طرف. راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پوری فوج پیچھے ہے، جناب امیر المؤمنین آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ کر اپنی لاٹھی کو ٹیک لگا کر گہری سوچ میں. پوری فوج رکی ہوئی. 2-3 ساتھی آئے، آ کر سامنے آئے امیر المؤمنین کے. دیکھنے لگے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اس ٹیلے پہ کھڑ کے کیا کر رہا ہے. دیکھتے کیا ہے سامنے جا کر کہ امیر المؤمنین رو رہا ہے. لوگوں نے تعجب کیا کہ عمر، آپ کے نام سے تو کوسوں دور دشمن بھاگ رہا ہے، آپ کے نام سے تو گھروں میں شیطان داخل نہیں ہوتے. آپ جس گلی سے گزر جائیں عمر، اس گلی سے قیامت تک شیطان نہیں چل سکتا. ایسا عمر رو کیوں رہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے رلایا ہے؟ امیر المؤمنین نے لوگوں کو قریب کیا، قریب کر کے کہنے لگے کہ لوگوں، سامنے جو میدان ہے کیا تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں. امیر المؤمنین کہنے لگے عمر کو یہاں سے گزرتے ہوئے عمر کے بچپن کا دور یاد آیا. میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ اسی میدان پہ آتا، مجھ سے میرے باپ کی 30 یا 40 اونٹنیاں تھیں. میرا باپ کونے میں بیٹھ جاتا، اونٹنیاں میرے حوالے کر دیتا. میں اس بڑے میدان میں 30-40 اونٹنیوں کو لے کر آگے پیچھے کچھ ہوتا، پیچھے سے باپ تانا دیتا کہ عمر 30-40 اونٹنیاں قابو نہیں کر سکتا، کیا زندگی گزارے گا؟ لوگوں، یہاں ٹھہر کر مجھے میرے باپ کا تانا یاد آ گیا. 30-40 اونٹنیاں جس عمر سے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھیں، نبی کے قدموں میں آیا، کلمہ پڑھا ہے، سچا مسلمان بنا ہے. 30-40 اونٹنیاں نہیں، اس عمر سے آج نبی کے صدقے آدھی دنیا کنٹرول ہو رہی ہے. حاضرین گرامی، یہ شکوہ نہ کرو کہ وہ عمر تھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے
عمر کا عمر بننا مشکل تھا، ہمارا عمر بننا آسان ہے۔ عمر کافروں کے درمیان سے نکل کے آئے تھے، عمر کو ایمان کی وجہ سے بھری گھاٹی میں گھیرا گیا تھا، عمر پر صرف کلمے کی بنیاد پر 5-6 دفعہ مکے میں رہتے ہوئے قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ عمر کا عمر بننا مشکل، ہمارا عمر بننا آسان ہے۔ عمر مسلمان ہوا ہے، ایک ایک آیت پہنچ رہی ہے، ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے، سارے کا سارا مصحف موجود ہے۔ عمر مسلمان ہوا ہے، نبی کے زبان سے ایک ایک رہنمائی نکل رہی، ہم مسلمان ہوئے، نبی کے زبان سے نکلنے والی 4 لاکھ احادیث پوری کی پوری کتابی شکل میں موجود ہیں۔ بتاؤ، ہماری آنکھ کھلی ہے، قرآن مکمل ہے، ہماری آنکھ کھلی ہے، حدیثیں پوری ہیں، ہماری آنکھ کھلی ہے، شریعت کامل ہے، ہماری آنکھ کھلی ہے، 52 ملکوں میں اسلامی حکومت ہے، ہماری آنکھ کھلی ہے، ہماری تجارتیں پرامن ہیں، ہماری آنکھ کھلی ہے، ہمارے محلے پرامن ہیں، ہماری آنکھ کھلی ہے، ہماری مسجدیں آزاد ہیں۔ عمر کو دیکھو، عمر رہتے ہوئے مسجد حرام میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کا عمر بننا مشکل تھا، ہمارا عمر بننا بڑا آسان ہے۔ نوجوانوں، صرف ارادے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ پیدا کرو ایمانی غیرت کو، اجاگر کرو اپنی۔ ایمان اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہم ایک آسان سے پیشن کے بل بوتے پر ایمان کو بیچ کر آ جائیں۔ نبی کی سنت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ صرف دنیا کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو قربان کر دیں۔ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ذرا ہوش میں آؤ مسلمانوں، نوجوانوں۔ یہی سنت کو چھوڑا، اسی اسلام کو چھوڑا، برباد ہو رہے ہیں۔ میرا آج نہیں، میں رہوں گا کہ مٹ جاؤں، آپ رہیں گے کہ مٹ جائیں، اس سے لینا دینا نہیں۔ اللہ کا ایک اصول طے ہے، اس کا دین رہے گا، اس کے پیغمبر کی سنتیں رہیں گی، اللہ نسلوں کو آباد کرے گا۔ اگر اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، اگر اس کے پیغمبر کی سنتوں کا مذاق اڑاؤ گے، مسلمانوں یاد رکھو، بھلے تم نے انگریزوں سے 200 سال لڑ لیے، بھلے تم نے 1250 سال حکومت کر دی، اللہ ایسی قوموں کی بھی جڑیں اکھاڑنا جانتا ہے۔ کوئی مطلب نہیں، ہماری عمر تو پھر بھی کم ہے۔ یہودیوں کی عمر دیکھو، حضرت ابراہیم کے دور سے چل کر آئے ہیں، آج تک موجود ہیں۔ اللہ نے ایسی یہودی قوم کو 800 سال سے زیادہ اکھاڑ کے رکھا تھا، اب 70 سال پہلے ملک بنا ہے۔ حاضرین گرامی، ایمان ہے اصل میں، اس کو خدا کے لیے مضبوط کرو۔ اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایمان پہ واپس آؤ، اعمال پہ واپس آؤ۔ یہی ایک ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی ایک راستے پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی جیت سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس کو اگر چھوڑ دو گے، اس کو چھوڑ دو گے اگر، تو پھر تم اور ہم نہیں، ہم میں سے ہر ایک ٹیپو سلطان بھی ہو جائے، زمانے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک وقت کا عمر بھی بن جائے، زمانے کو ٹس سے مس ہلا تک نہیں سکتے۔ پہلے سچے مسلمان بنو۔ ہماری تعداد تو ہمیشہ سے کم ہے، ہم تو کبھی زیادہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا کی آبادیاں اٹھا کر دیکھو، آج بھی ہم صرف دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر عیسائی ہیں، مسلمان 1400 سال کے بعد بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہماری تعداد تو ہمیشہ کم ہے۔ دنیا کے دانت کھٹے کیے ہیں تو صرف ہمارا ایمان تھا کہ ہمارے بچے بھی جا کے کفار کے لشکر اکھاڑ کے آتے تھے۔ حاضرین گرامی، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اعمال کی مضبوطی پہ جم جاؤ،
پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد اترتی ہے، پھر دیکھو کیسے دشمن راستے چھوڑ کے بھاگتا ہے، پھر دیکھو مسلمان کائنات میں دنیا میں کیسے اپنے نظام کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ حاضرین گرامی، کوشش کرو، ارادے بدلو، کل پہ نہ ٹالو۔ یہ نہیں بول سکتے کہ آج کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، ہمارے ہر لحظے کا اثر ہے، ہمارا ہر سیکنڈ گنا جا رہا ہے۔ پہلے لمحے سے توبہ کرو، پہلے لمحے سے راہ راست پہ چلے آؤ، پہلے لمحے سے ایمان اور اعمال پہ جم جاؤ۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی عالم پر جو مصیبتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ خاص کر ہماری آبادیوں کی حفاظت کرے، ہمارے شہروں کی حفاظت کرے، ہمارے محلوں کی حفاظت کرے، پھر سے ہمیں امن والی، ایمان والی، اعمال والی زندگی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔